مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی خادمہ صبا جوزف ایک بار پھر آج اس نئی صبح میں آپ کے سامنے خداوند کی خدمتوں کو لے کر آئی ہوں۔ آئیے ہم پرستش میں آگے بڑھتے ہیں اور پھر سے ایک بار اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے اس کی ستائش کریں گے۔ نئی امید نئی زندگی ہے چرنی سے، نئی امید نئی زندگی ہے چرنی سے، دکھوں کی دھوپ میں زندہ خوشی ہے چرنی سے، نئی امید نئی زندگی ہے چرنی سے، محبتوں نے بدن کا لباس پہنا ہے، محبتوں نے بدن کا لباس پہنا ہے، اور اپنی ذات بھی منسوب کی ہے چرنی سے، دکھوں کی دھوپ میں زندہ خوشی ہے چرنی سے۔ پریز دی لارڈ، خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زبور 91، سام 91، زبور 91، اس کی 15 اور 16 آیت۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، یہاں پر ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت پیاری بات نظر آتی ہے کہ ہم نے صرف اس کو پکارنا ہے اور وہ ہمارے لیے 6 کام کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے اس کو پکارنا۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ پکار اور دعا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو آپ ریگولرلی اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، اور جو پکار ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جیسے آپ کی زندگی میں کوئی بہت ہی ایسی مشکل مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب یہ لاسٹ مومنٹ ہے۔ آپ اس ٹائم پہ جب خدا کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ ہوتی ہے پکار۔ دعا وہ ہوتی ہے جو آپ ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے پکار، تو وہ 6 کام آپ کے لیے کرے گا، اور وہ 6 کام کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں تجھے جواب دوں گا اور میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو خوشی منانی ہے کہ وہ آپ کو جواب دے گا، وہ ویسے بھی جواب دیتا ہے، لیکن جو پکار ہوتی ہے وہ بہت ہی لاسٹ مومنٹ پہ ہمارے اندر سے نکلتی ہے کہ ہم خدا کو پکاریں، تو وہ سب سے پہلے آپ کو جواب دے گا۔ عزیزو، ہمارا خداوند جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ وہ جواب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ شیطان ہماری زندگی میں بہت سارے سوالات لے کر آتا ہے، لیکن جب ہمارا خداوند جواب دیتا ہے تو شیطان کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے سوال آپ کی زندگی میں لا سکے۔ پھر آپ جس مصیبت میں ہوں گے وہ آپ کو اس سے چھڑائے گا۔ آپ جون سی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، وہ ہمیں کیوں نہ چھڑائے گا جب وہ خود بھی مصیبت میں رہا اور اس نے خود بھی مصیبت کو دیکھا، تو وہ خود اپنے ان لوگوں کو بھی مصیبت سے چھڑائے گا جو اس مصیبت کا شکار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ ہم کو مصیبت سے چھڑا دے گا اور عزت بخشے گا۔ اب جب ہم مصیبت میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مصیبت میں ہمارے ساتھ رہے گا، اور پھر ہم کو آزاد کروائے گا، چھڑائے گا، اور پھر ہم کو عزت بخشے گا۔ عزیزو، یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے جو آپ کو اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ہے، لیکن یہ کہ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بریفلی کر رہی ہوں۔ اور عزت بخشے گا، اور آپ عزت کون نہیں چاہتا اس دنیا میں؟ ہر کوئی عزت چاہتا ہے، اور لیکن عزت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ آپ جب خدا کو سچے دل سے پکارتے ہیں، خدا آپ کو ہر کام میں عزت دیتا ہے، ہر چیز میں آپ کی جو ہے وہ نام کو بڑھاتا ہے۔ اور
पांचवी बात कि मैं उसकी उम्र दराज करूँगा। इफ्सियों 6 बाब और 2-3 आयत में भी लिखा है कि अगर तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा तो मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। वहाँ पर भी एक ही हुक्म दिया और आज खुदा ने यहाँ पर भी ये बात कही है कि अगर तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। उम्र दराज क्यों ज़रूरी है अजीज़ों? क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं, ज़िंदों की ज़मीन पर है, तब तक हम खुदा की प्रस्तिश कर सकते हैं, उसकी ताज़ीम कर सकते हैं। जब आप खुदावन में सो जाएंगे फिर मुर्दे उसकी सताइश नहीं कर सकते। तो उम्र की दराज़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उम्र मांगेंगे तो आप अपने हर पल में खुदा को याद कर सकते हैं, खुदा की तारीफ़ कर सकते हैं। इसलिए उम्र की दराज़ी बहुत ज़रूरी है। छोटी उम्रें मत मांगे, खुदा से गिड़गड़ाए, उसको पुकारे और उसे कहे मुझे उम्र की दराज़ी दे ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। और फिर अपनी नजात उसे दिखाएगा। छठा काम वो हमें क्या करेगा? नजात दिखाएगा। और नजात खुदा हमें कैसे दिखाएगा? अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसको हमारी ज़िंदगी में एंटर कर देगा, क्योंकि नजात सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीला से है और किसी के वसीला से नहीं। तो जब आप उसको पुकारेंगे, आपने एक काम करना है और खुदा आपको 6 चीज़ें मुफ्त देगा। तो अजीज़ों, आइए आज उसको पुकारें, दिल से पुकारें। दुआएं हम रोज़ करते हैं, पुकार कभी कभी हमारे दिल से निकलती है। आज हमको पुकारने की ज़रूरत है। इस कलाम के वसीला से खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। कदूस खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी हमद सना और तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंदा, इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए, इस कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा। अब खुदावंदा, जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो आसमानी बाप हम तुझे पुकारने वाले बने। महज हम अपनी रूटीन की रटी रटाई दुआओं को ना करें, बल्कि खुदावंदा दिल से तुझे पुकारें, क्योंकि जब हम तुझे पुकारेंगे तो तू हमें जवाब देगा, हमें मुसीबत से छुड़ाएगा, हमें खुद इज़्ज़त बख्शेगा, हमें उम्र की दराज़ी देगा और अपनी निजात हमें दिखाएगा। मैं इन तमाम लोगों के लिए जो इस कलाम को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं खुदावंदा, उन पर तेरा रहम और फजल मांगती हूँ और चाहती हूँ कि हर इंसान आज तुझे पुकारने वाला बने, ताकि उसकी जो भी मुसीबत और परेशानी है उसकी पुकार का जवाब तो उसको दे। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ, यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा, आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे।